أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة: آية محكمة، سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم و معزز ناظرین گرامی، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے گزشتہ ہفتہ سنا کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، اور یہ مہینہ رمضان المبارک کی ترتیب بٹھانے کے لیے آیا ہے کہ مسلمان اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے اپنی زندگی کی ترتیب بٹھا لیں، عبادتوں کی ترتیب بٹھا لیں، تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے پھر اس کے اندر عبادات میں کوئی کمی باقی نہ رہے، کوئی کمی باقی نہ رہے. مخلص ہو کر، یکسو ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں. الغرض معزز سامعین گرامی، ہمارا عنوان تو رمضان المبارک کی فضیلت کس لیے ہے، اس عنوان سے ہماری بات چل رہی تھی. جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، عنوانات بدلتے ہیں حالات کے بدلنے کے اعتبار سے، اور حالات دن بدن بد سے بدتر بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے قریب حالات کا تغیر ایسے ہوگا، حالات ایسے تیزی سے بدلیں گے کہ انسان سوچتا رہے گا اس کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی. اسی سوچ میں انسان مر کر مٹی میں دفن ہو جائے گا. اس لیے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم: بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے دور میں، فتنوں کے وقت میں اعمال میں جلدی کرو.
میرے بھائیو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو سنوارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم کا سیکھنا ضروری ہے، بلکہ فرض عین ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز پہچان سکیں، صحیح اور برے میں تمیز کر سکیں، اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکے کہ یہ اللہ ہیں، یہ رسول ہیں۔ اتنا علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس انسان کے اندر علم نہیں، اس کا اور دیگر جانوروں سے کوئی تفرق نہیں، یعنی بے علم آدمی جس کے پاس اتنا بھی علم نہ ہو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جس انسان کے پاس اتنا بھی علم نہیں، اس کی زندگی جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ لازمی قرار دیا گیا کہ اتنا علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ غور فرمائیں، مفسرین حضرات فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے وحی نازل فرمائی، اس وقت میں مکہ کے حالات بہت بدتر، لوگوں کے حالات بہت بدتر، ہر برائی جو ہم سوچ سکتے ہیں اس وقت میں، ہر وہ برائی ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ بد سے برا کام جو انسان کو سوچتے ہوئے گھن محسوس ہونے لگے، وہ برائی ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس وقت میں ضرورت تھی توحید کی، ایک اللہ کو ماننے کی طرف بلانے کی۔ اس وقت میں ضرورت تھی انسان حرام سے بچ جائے، اس کی دعوت چلانے کی۔ اس وقت میں ضرورت تھی انسان اپنے آپ کو پہچان جائے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت میں جب جہالت انتہا درجے کی تھی، بلکہ اس سے پہلے نہ اتنی جہالت تھی، اس سے پہلے اتنی کبھی جہالت نہیں تھی۔ سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام آ گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس سے پہلے اتنی جہالت کبھی پائی نہیں گئی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جہالت تھی۔ لوگوں کے اندر جہالت تھی، نبوت کے اظہار سے پہلے جہالت تھی۔ ان کی جہالت کو دور کرنے کے لیے، ان کی بے دینی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلے آیات نازل فرمائی ہیں وہ علم کے متعلق آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، سوچ سے باہر گئے ہیں۔ یہاں زنا عام ہو رہا ہے، شراب عام ہے، جوا عام ہے، قتل و غارت گیری عام ہے، دھوکہ دڑی عام ہے، ایسے بڑے بڑے خرافات عام ہیں، اور اللہ نازل فرما رہے ہیں اقرا، پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، علم دین حاصل کرو۔ یہ انسان کے سمجھ کے باہر ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ جس انسان کے اندر علم آ جاتا ہے وہ انسان تمام خرافات سے بچ جاتا ہے۔ جس انسان کے اندر قرآن کا علم آ گیا، حدیث کا علم آ گیا، اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ چیز حرام ہے، اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، خرافات کرنا حرام ہے، اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ خود بخود اس علم کی بنیاد پر ان تمام خرافات سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ مسلم و مسلمہ، مسلمان مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، یہ نہیں کہ مرد حاصل کرے عورتیں حاصل نہ کریں، ایسا نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے، کم سے کم اتنا علم ہو کہ پہچان سکے صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں
ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے سیدھے کان میں سب سے پہلے اذان دی جائے. سب سے پہلا کام بچے کے ساتھ میں جو کیا جانا چاہیے شرعی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, وہ اس کے کان میں اذان کے الفاظ کو پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا چلے اللہ کسے کہتے ہیں, وہ بڑا کیوں ہے, وہ آگے چل کر سیکھنے والا بنے. جب اس کے سامنے موقع آئے وہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے والا بنے, اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے والا بنے, رسول کی رسالت کو بیان کرنے والا بنے. اس لیے سب سے پہلا کام جو بچے کے ساتھ کیا جانا چاہیے وہ اذان اور اقامت ہے, تاکہ آگے چل کر جب وہ اپنے آپ پر قدرت پائے تو اسے اللہ کو پہچاننے میں دشواری نہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں دشواری نہ ہو. مگر افسوس کہ انسان جیسے جیسے علم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قرب قیامت کے قریب پھر ایسی ہی جہالت لوٹ آئے گی جیسے مکے میں جہالت تھی. یہ جہالت لوٹ آئے گی, شراب عام ہوگا, زنا عام ہوگا, جو آج دیکھنے میں مل رہا ہے. شراب سے مراد صرف شراب پینا نہیں ہے, ہر قسم کا نشہ, ہر قسم کا نشہ یہ حرام ہے, وہ شراب میں داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ ایسی جہالت لوٹ آئے گی, اس سے پہلے اعمال کر لو, اپنے ایمان کو مضبوط بنا لو. جب تم ایسے دور میں پہنچو تمہارا ایمان محفوظ رہے, تمہارا ایمان محفوظ رہے. جیسے جیسے انسان علم سے دور ہوتا چلا گیا, شریعت سے دور ہوتا چلا گیا, علم کی اہمیت انسان کے نظروں میں کم ہوتی چلی گئی, انسان جہالت کے قریب ہونا شروع کر دیتا ہے. آج دیکھ لیں آج کیا حالات ہیں. ہم اپنے بچے کو اے فار ایپل تو پڑھاتے ہیں, الف سے اللہ نہیں پڑھاتے ہیں. ہمیں وہ چیز پڑھانا گوارا ہے, الف سے اللہ کا تعارف کرانا ہمیں گوارا نہیں ہے. بی فور بال تو ہم پڑھا لیتے ہیں, با سے بسم اللہ ہم پڑھانا نہیں مناسب سمجھتے ہیں. علماء فرماتے ہیں جس بچے کی ابتدا اے فور ایپل سے ہوتی ہے وہ آگے چل کر دین کو برباد کرنے والا ہی بنتا ہے, اور جس بچے کی ابتدا الف سے اللہ, با سے بسم اللہ سے ہوتی ہے وہی بچہ آگے چل کر دین کا محافظ بنتا ہے, اپنے ایمان کا محافظ بنتا ہے. تو آج علم سے بہت دور ہم نظر آ رہے ہیں. جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے ہماری نسلوں میں دین کا شوق کم ہوتا چلا جائے گا, گھٹتا چلا جائے گا. ایک وقت آئے گا, اللہ حفاظت فرمائے ہم تمام کی, ہم مسلمان ہیں, ہمارے بچے ہمارے سامنے مسلمان نظر آ رہے ہیں, اگر ہم نے اپنے بچوں کی زندگیوں میں دین کی اہمیت کو نہیں بٹھایا, ان کے دلوں میں دین کی اہمیت کو ہم نے نہیں بٹھایا, تو یہ آگے چل کر ایک دو نسل کے بعد میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرمائیں گے. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرمائیں گے, اپنا ایمان تبدیل کر دیں گے, اپنا دین تبدیل کر دیں گے. آج ایسے لوگ موجود ہیں دادا پر دادا مسلمان تھے مگر یہ پوتا پر پوتا آج غیر بنا بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ دنیا کو آگے رکھا, دین کو پیچھے رکھا, کہا یہ مستقبل ہے. دنیا مستقبل نہیں ہے, مستقبل آخرت ہے. جہاں جا کر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں وہی تو مستقبل ہے. ہماری زندگی کی انتہا جنت ہے, وہی تو ہمارا مستقبل ہے. اور وہ دین ایمان پر موقوف ہے, زندگی میں دین و ایمان باقی ہے. ہمارا آخری منزل ہماری جنت ہے, ورنہ بہت مشکل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی فنون سے ہم بچوں کا تعلق نہ جوڑیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ہم دنیاوی فنون سکھائیں, وقت کی ضرورت ہے, مگر اہمیت ہمیں دین اسلام کو دینی چاہیے, علوم دینیہ کو دینی چاہیے. ہم پہلے یہ تہیہ کر لیں کہ ہمارا بچہ جب بات کرنے پر قادر ہو وہ الف سے اللہ پکارے, اے فار ایپل نہ کہے. یہ تو فنون ہے, خود بخود آ جائیں گے. کیونکہ میرے بھائیوں مرنے کے بعد اذا مات الانسان, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاثہ, جب مر جاتا ہے
सारी चीजों का ताल्लुक खत्म हो जाता है, सारी चीजों का ताल्लुक खत्म, मालदारी का ताल्लुक खत्म, डिग्रियों का ताल्लुक खत्म। आज जितने डिग्रियां लेकर इंसान फिर रहे, सारों का ताल्लुक खत्म, इल्ला सलासा, 3 चीजों का ताल्लुक बाकी रहता है, बस 3 चीजों का ताल्लुक बाकी रहता है। सदक़तुन जारियतुन, जो उसने दीने उलूम दीनिया को सीखकर अपने लिए सदक़ाए जारिया बना दिया, अपने लिए आखिरत का तोशा बना लिया। सदक़तुन जारियतुन, इसका सवाब क़यामत तक बाकी रहेगा। दूसरे नंबर पर इल्मुन यंतफ़उ लहू, वो इल्म जो उसने हासिल किया और आम किया, उसका सवाब क़यामत तक मिलेगा। इल्म को आम करने के लिए जरूरी नहीं कि आलिम ही बने, जरूरी नहीं कि हाफिज ही बने, हम जरूरी मसाइल सीख लें, जो जरूरत का इल्म है वो सीख लें, अपनी औलाद को सिखा लें, ये भी सदक़े जारिया है, ये भी सदक़े जारिया है। वलदुन सालिह यदऊ लहू, नेक औलाद जिनको हमने दीन सिखाया है, जिनका दीन सीखने का हम जरिया बने हैं, मदारिस में दाखिल कराकर, मकातिब में दाखिल कराकर इनके इल्म के सीखने का हम जरिया बने हैं, वो औलाद भी हमारे लिए सदक़े जारिया का जरिया बनती है। वरना सारी चीजें तो खत्म हो जा रही हैं, जो चीजें खत्म हो जाने वाली हैं हम उन्हें इतनी अहमियत दे रहे हैं कि अपना जान माल वक्त सब कुछ वार दे रहे हैं, और जो चीजें हमेशा बाकी रहने वाली हैं उनके लिए न जान देना गवारा, न माल लगाना गवारा, न वक्त लगाना गवारा। इस चीज को समझने की जरूरत है। आज बड़े तो बड़े बच्चे भी दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ही घिनौना एक काम है, बल्कि हमारे बुढ़ापे में हम देख लेंगे जब हमने इनको दीन से दूर रखा, ये हमारे लिए वबाले जान बनेंगे ये बच्चे। आज आप ओल्ड एज होम जाकर देख लें, कसीर तादाद में बूढ़े माँ बाप वहां पर मिलेंगे। बेटा करोड़पति है, बेटा लखपति है, 2 माँ बाप को नहीं पाल सक रहा है, और अगर घर में रखा है तो मजबूर बना कर रखा है, जितना खिलाया जाए उतना ही खाना पड़ेगा, जितना दिया जाए उतना ही लेना पड़ेगा, ज़्यादा का सवाल नहीं कर सकते। क्यों? हमने तरजीह दी दुनिया को, हमने दीन को तरजीह नहीं दी, हमने शरीयत को तरजीह नहीं दी। जब दुनिया को तरजीह दी है ये मामलात होंगे। ये खुराफात बढ़ते बढ़ते ऐसे चले गए कि हमारे ये नौ नस्ल जिसे हम कहते हैं वो नस्ल बर्बादी के दहाने की तरफ जा रही है। आज खुराफात क्या कम है। देखें 14 फरवरी आता है, फरवरी का जब महीना आता है कैसे कैसे खुराफात जन्म ले रहे हैं। रोज डे के नाम पर, हक डे के नाम पर, अजीब अजीब वैलेंटाइन डे के नाम पर, वैलेंटाइन डे के नाम पर, ये अजीब खुराफात हैं। ये क्या हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, और इसको दीन समझा जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा समझा जा रहा है, बल्कि ये खुराफात हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू औलादकुम, अपने औलाद को नमाज का हुक्म करो। मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ 7 सिनीन, जब वो 7 साल के हो जाएं, 7 साल तक क्या करना है, उनके सामने अमाल करना है, नमाज पढ़कर दिखाना है, कुरान की तिलावत करके बताना है, हल्के हल्के उनको तरगीब देना है। मगर जब 7 साल के हो जाएं, हुक्म करना है जबरदस्ती के साथ में। मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ 7 सिनीन, 7 साल की उम्र में हमारा हुक्म होना चाहिए अपनी औलाद पर, उनकी इस्लाह के लिए, उनकी तरबियत के लिए, जुल्म के लिए नहीं, दीन के लिए हुक्म करना, दीन के लिए डांटना, ये सबसे बड़ा तोहफा है औलाद के लिए। हम मोहब्बत में डांटते नहीं हैं, हुक्म नहीं करते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बचपन में हमने दीन के लिए हुक्म नहीं दिया, बड़े होकर वो हम पर हुक्म चलाते हैं। मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ 7 सिनीन वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, 10 साल के हो जाएं, अब सिर्फ हुक्म से काम नहीं चलेगा, अब एक एक डंडा लगाना पड़ेगा, नमाज के छोड़ने पर एक एक डंडा लगाना पड़ेगा, मकतब को ना जाने पर एक एक डंडा लगाना पड़ेगा, कुरान की तिलावत ना करने पर। ये जुल्म नहीं हो रहा है, बल्कि उनके फ्यूचर को बनाने की तैयारी हो रही है।
دین کے لیے باپ کا مار اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی جب وہ اپنے اندر سے بیج کو اگانا شروع کر دے. دین کے لیے باپ کا مار بچے کے لیے ایسا ہی ہے جیسے زمین میں ہم نے دانا ڈال دیا, اب وہ جب اگنے کے قریب ہے تو ہم نے پانی دے دیا تو پھر اس اگنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک کوڑا لٹکائے رکھے, ڈرانے کے لیے, بتانے کے لیے. نماز چھوٹے گی مار پڑے گا, قرآن کی تلاوت چھوٹے گی مار پڑے گا, تاکہ مستقبل سمجھ جائے, ہماری اولاد ایماندار باقی رہے, ہماری اولاد مسلمان باقی رہے, حالات کے اعتبار سے وہ بددین نہ بنے, بے دین نہ بنے, منافق نہ بنے. اس لیے کہا جاتا ہے جب بچہ بولنا شروع کرے مکتب میں بٹھا دو, کچھ نہ پڑے کوئی مسئلہ نہیں, آپ بٹھاؤ تو صحیح, وہ سن کر ساری چیزیں یاد کر لے گا. 1 سال نہیں 2 سال کے بعد پڑھنا شروع کرے کوئی مسئلہ نہیں, مگر اسے عادت ہونی چاہیے, اس کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جہاں دنیا اہمیت رکھتی ہے وہاں دین بھی تو اہمیت رکھتا ہے. قرآن کی تلاوت کی بھی اہمیت ہے, نماز کی بھی اہمیت ہے. گھروں میں جا کر ان کے سامنے نمازیں پڑھیں تاکہ بچوں کے دلوں میں اس کا شوق پیدا ہو جائے کہ یہ کام ہمیں بھی کرنا ہے, یہ کام ہمیں بھی کرنا ہے. کیونکہ بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوا بڑا ہوتا ہے, ان کی فکروں کو دیکھتا محسوس کرتا ہوا بڑا ہوتا ہے, ان کے عمل کو دیکھتا ہوا بڑا ہوتا ہے. ہم بچپن ہی سے تو ڈاکٹر بن جا, تو انجینئر بن جا, تو لائر بن جا, فلاں فلاں بن جا, یہ سوچ کر اپنی ذہنیت بھی وہی, بچے کی ذہنیت بھی اگر وہی بنا دیں گے میرے بھائیو ہماری نسلوں سے ایمان ختم ہو جائے گا. پھر کیا فائدہ کہ سلسلہ چلا ایمان والوں کا, آخر میں غیر ایمان پر ہمارا سلسلہ ختم ہو رہا ہے. دنیا بھی خسارے میں, آخرت بھی خسارے میں. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں, اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں آخری وقت میں. قرآن نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ما تعبدون من بعدی. اپنے 12 بچوں کو جن کے اندر یوسف علیہ السلام جیسے مقدس نبی ہیں, سارے بچوں کو بلاتے گئے. اور وہ بچے بھی ایسے ویسے بچے نہیں, ہاں پہلے انہوں نے خرافاتیں کی ہیں, مگر اس کے بعد جب وہ توبہ اور تائب بن گئے, ولی کامل بنے, سارے کے سارے اولاد, انہی سے تو بنی اسرائیل کی انبیاء کی نسل چلی گئے. بنی اسرائیل میں 10,000 اگر انبیاء آئے ہیں تو انہی 12 کے نسل ہے سارے کے سارے. تو باپ کیسے ہوں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو مرنے سے پہلے جمع کرتے ہیں, موت سے پہلے جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی, میرے مرنے کے بعد بتاؤ کس کی عبادت کرو گے. یہ کیا سوال, عجیب سوال ہے. باپ نبی ہے, دادا نبی ہے, پردادا نبی ہے. باپ یعقوب علیہ السلام نبی, دادا اسحاق علیہ السلام نبی, پردادا ابراہیم علیہ السلام نبی, بیٹا نبی حضرت یوسف علیہ السلام, اور باقی اولاد سارے کے سارے ولی کامل. ایسی مقدس اولاد کو بلا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کتنی فکر ہے ایمان کی, کتنی فکر ہے دین کی, آج ہمارے اندر وہ نظر نہیں آتی. کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی, بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے. میرے سامنے تو ایک اللہ کو مانتے ہو, میرے سامنے تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, ذکر و اذکار ہوتا ہے, اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے. علماء نے عجیب نقطہ نکالا ہے. مفسرین اکرام فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ سوال کرنا اس لیے نہیں کہ مرتد ہو جائیں گے, اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ مصر کے اندر میجورٹی جو تھی وہ غیروں کی تھی, مسلمان کم تعداد میں تھے, زیادہ تعداد میں غیر تھے. ان کو خوف محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کم زیادہ کے اندر گھل مل جائیں,
یہ جو کم لوگ ہیں، زیادہ لوگوں کو دیکھ کر، ان کے طور طریقوں کو دیکھ کر یہ بھی ان جیسے نہ بن جائیں، یہ فکر لاحق ہوئی ایک نبی کو اپنے اولاد کے بارے میں، وہ بھی ایسی اولاد جس کے اندر خود ایک نبی موجود ہے، جو باقی اولاد ولی کامل ہیں۔ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ذرا ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی پوچھا ہے، کبھی ہم نے یہ پوچھا ہے، چلو پوچھنا تو دور کی بات، کبھی ہمارے دماغ میں خیال بھی آیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کیا کریں گے، کیا دین پر باقی رہیں گے؟ کبھی ہم نے ان کے ایمان کی فکر کی ہے؟ ہم نے بس دنیا کی فکر کی۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے کاروبار ابھی سیٹ نہیں ہوئے ہیں، ان کے ذاتی مکانات ابھی نہیں بنے ہیں، کبھی ہم نے دین کی فکر نہیں کی۔ اگر ہم دنیا کی فکر میں مر گئے، ہم نے اپنا بھی خسارہ کیا، اپنے اولاد کا بھی خسارہ کیا، کیونکہ آخری وقت میں ہماری فکر یہی ہے، میرے بچوں کے پاس ذاتی مکان نہیں، میرے بچوں کے پاس ذاتی گاڑیاں نہیں ہیں، پراپرٹیاں نہیں ہیں، ان کے اندر بھی یہی فکر منتقل ہوگی۔ وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ پر سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن جن کے ماں باپ مر گئے ہیں، بچے نماز جمعے کے بعد میں قبر پر جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ بچوں کی مغفرت کرتے ہیں، اللہ بچوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ مگر چونکہ ہم نے مرنے سے پہلے ہم نے اپنی فکر کو منتقل کیا، ہماری کیا فکر؟ دنیا کی فکر، ہم نے وہی فکر کو منتقل کیا، تو وہ مرنے تک اسی فکر میں رہیں گے، تو ہمارے نام کے فاتحہ وہ کہاں سے پڑھیں گے؟ ہمارے لیے وہ احسان ثواب کہاں سے کریں گے؟ ہمارے نام سے کہاں بخشوائیں گے؟ ہمارے نام سے کہاں صدقہ خیرات کریں گے؟ کہ جب ہمارے نام سے صدقہ خیرات نہیں ہوگا، ہمارے نام سے احسان ثواب نہیں ہوگا، میرے بھائیو بچاؤ، ہماری قبر کی زندگی کیسے گزرے گی؟ ہمیشہ عذابات میں رہنا پڑے گا۔ وہ ایسی جگہ ہے کسی کی کوئی سفارش نہیں، خیر آئے گا دنیا سے، عذاب میں کمی ہوگی، خیر آئے گا دنیا سے، عذاب میں تخفیف ہوگی، خیر آئے گا دنیا سے، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، خیر آئے گا دنیا سے، تب قبر کو کشادہ کیا جائے گا، ورنہ قیامت تک عذاب میں پڑے رہنا پڑے گا۔ یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، وہ بچے بھی بچے تھے، کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم کم لوگ تھوڑی ہیں، کوئی بات نہیں، کبھی ان کی زیادتی کو دیکھ کر ان سے متاثر نہیں ہوں گے، کبھی ان کے میجارٹی کو دیکھ کر ہم متاثر نہیں ہوں گے، آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کے اللہ کے، آپ کے والد کے اللہ کی، بلکہ پردادا کے اللہ، ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، جو ایک خدا ہے اس کی عبادت کریں گے۔ آج ہم اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے بچوں کا تعلق مکاتب سے جوڑیں، یہ ہمارے آخرت کا ذخیرہ ہے، آخرت کا ذخیرہ ہے۔ ان کے اندر مکاتب سے جوڑنے کی وجہ سے ان کے اندر ایمان باقی رہے گا، دین باقی رہے گا، ہمارے مرنے کے بعد میں یہ ہمارے لیے احسان ثواب کرنے والے بنیں گے۔ میں واقعہ ہمیشہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک شرابی باپ تھا، مر گیا، مگر وصیت کی کہ میری زندگی تو ایسی تھی، چلی گئی، گزر گئی، میں جب مر جاؤں یہ بچہ پیدا ہوگا تو اسے مکتب میں داخل کرا دینا، اسے اللہ کے راستے پر چلا دینا، اسے اللہ اس کے رسول کا پہچان کرا دینا۔ یہ نہیں، ضروری نہیں ہے عالمی بنے، ضروری نہیں ہے عابدی بنے، بلکہ دین کے موٹے جو مسائل ہیں، جو عقائد ہیں، وہ عقائد درست ہو جائیں، وہ مسائل معلوم ہو جائیں۔ اگر عقیدے میں ذرہ گڑبڑ آ گئی، عقیدے میں ذرہ فرق ہو گیا، ایمان نکل جاتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو مانتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، ایمان نکل گیا۔ نبی کو تو ہم مانتے ہیں، مگر اور ایک نبی کی ضرورت ہے، اس نبی کو بھی ہم مانیں گے، ایمان نکل گیا۔ عقائد
یہ تمام چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ مدارس و مکاتب سے ملیں گی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب تمہارے سامنے مدارس اور مکاتب کا تقاضا لے کر آئے، اللہ نے مال دیا ہے مال لگاؤ، اللہ نے وقت دیا ہے وقت لگاؤ، جو لگا سکتے ہو لگاؤ، تمہاری دنیا بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے دین سے دوری کی وجہ سے ہم مدارس والوں پر بھی الزام لگاتے ہیں، مکاتب والوں پر بھی الزام لگاتے ہیں، ہم بس الزام ہی لگانے والے بن کے رہ گئے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ پر رحم کریں، ان مدارس والوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھیں، مکاتب کے بچوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھیں، تھوڑی دیر ان کے پاس جا کر بیٹھیں، آپ کے ہو سکتا ہے بیٹھنے سے آپ کی مغفرت ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا يكن خامسا فتهلك، یا تو عالم بنو یا تو طالب علم بنو یا تو ان کو سننے والے بنو یا کم از کم ان سے محبت کرنے والے بنو جو علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ مکتب کے لیے بچے آتے ہیں ایک کتاب ہاتھ میں پکڑ کر بیگ سینے سے لگا کر کہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آخرت کا ذخیرہ خود کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی، یہ آخرت کا یہی تو ذخیرہ ہے۔ آج مکاتب کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں، ہم کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے مکتب بھیجنے کی، استاد نے ذرا ڈانٹ دیا ضرورت نہیں ہے مکتب بھیجنے کی، اسکولوں میں مار دیا بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکتب میں ذرا ڈانٹ دے کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے۔ ارے آخرت برباد ہو جائے گی۔ جب ان بچوں کے اندر علم آئے گا وہ تمہیں باپ کو باپ سمجھیں گے، ماں کو ماں سمجھیں گے، ورنہ علم نہیں آئے گا یہ باپ کو نوکر ماں کو غلام سمجھیں گے۔ باپ کو نوکر ماں کو غلام ہو رہا ہے۔ جن بچوں کا تعلق دین سے نہیں تھا، مکاتب سے نہیں تھا، جب وہ بڑے ہو گئے باپ کو انہوں نے نوکر بنا دیا، حکم چلاتے ہیں باپ پر یہ کر دو وہ کر دو، حکم چلاتے ہیں ماں پر یہ کر دو وہ کر دو، ماں باپ مجبور ہیں، نہیں کریں گے تو گزارا کیسے ہوگا؟ کاش کہ ان بچوں کو تعلق ہم مکاتب سے جوڑ دیتے، وہ مکتب میں آ کر پڑھتے ہیں، انہیں پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ماں کے مقام کو بتایا جاتا ہے، باپ کے مرتبے کو بتایا جاتا ہے، ان کی زبان کانپنے لگتی ہے حکم کرنے کے لیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سارے بچوں کا تعلق مکاتب سے بن جائے، سارے بچوں کا تعلق مکاتب سے۔ ہر مساجد میں مکتب چلتا ہے، الحمدللہ یہاں بھی چلتا ہے، بچیوں کا تعلق مکاتب سے ہو جائیں، بچیوں کا تعلق مکاتب سے نہیں، بچوں کا تعلق مدارس سے نہیں۔ آج خرافات ویلنٹائن ڈے بنا رہے ہیں 14 فروری کو، ایک نوجوان 2 روپے کا 5 روپے کا گلاب کا پھول لیتا ہے اور کسی کے حوالے کر دیتا ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہی میرا ہمیشہ کا ہم سفر اور ساتھی ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ خرافات۔ ویلنٹائن ڈے اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے ایک بڑا پادری تھا، اس وقت میں جب رومیوں میں جنگ شروع ہو گئی، اس جنگ کے اندر بادشاہ نے تمام نوجوانوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی کسی عورت سے کوئی تعلق نہیں رچائے گا، مگر یہ پادری، کیونکہ اگر ایسے ہی رہا جنگوں میں جا کر نوجوان شہید ہو جائیں گے، نوجوان تو کم ہو جائیں گے، پھر نسلیں کیسے بڑھیں گی؟ اس نے چپ کے نوجوانوں کی شادیاں کرانا شروع کر دیا۔ بادشاہ وقت کو پتا چلا، اس کو لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جب قید خانے میں ڈال دیا گیا، جس بادشاہ نے ڈالا اسی بادشاہ کی بیٹی کھانا دینے کے بہانے سے آ جایا کرتی، کیونکہ یہ پادری تھا، کھانا دینے کے بہانے سے آ جایا کرتی۔ جب یہ آنا جانا شروع ہوا، ان دونوں کا آپس میں تعلق قائم ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے پر مر مٹنے کی قسمیں کھا لی۔ اس نے اسے زنا کی دعوت دی، وہ کہنے لگی کہ یہ ہمارے اس میں غلط ہے۔ اس نے کہا کہ 14 فروری کو اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ الغرض ان سے زنا ہو گیا، بادشاہ کو معلوم پڑا تو بادشاہ نے اس پادری کو اسی دن پھانسی پر لٹکا دیا۔ معاملہ یہاں ختم ہو گیا۔ جب یہ بات لوگوں میں عام ہو گئی، لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا، کیونکہ کوئی بات چھپتی نہیں تھی، تو لوگوں نے اس پادری کے نام سے ویلنٹائن ڈے بنانا شروع کر دیا کہ یہ محبت کا دن ہے، انسان اس وقت میں اپنی محبت کا اظہار کرے۔ یہی ہو رہا ہے کالجز کے اندر، یہی ہو رہا ہے یونیورسٹیوں کے اندر، یہی ہو رہا ہے کہ ایک گلاب کے ذریعے سے
عجیب عجیب دن بنائے گئے، پہلے گلاب دو، پھر اس کے قریب جاؤ، پھر اس سے اپنی حوث کو پورا کرو۔ آج ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ کیوں؟ مکاتب سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ اگر وہ مکتب میں آتی پتہ چلتا پردہ بھی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، بچیوں کو پڑھایا جاتا جیسے پردہ جیسے نماز فرض ہے، پردہ بھی فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے پردہ بھی فرض ہے، بتایا جاتا۔ پھر وہ جب اس کے سامنے یہ وقت آتا، جوانی کی دہلیز پہ جب وہ قدم رکھتی، اگر اس کے سامنے کوئی گلاب لے کر آتا، وہ گلاب لیتی تو نہیں بلکہ جوتا نکال کر مارتی۔ اپنے عفت و عصمت کی وہ خود حفاظت کرنے والی بنتی ہے۔ آج ہم نے فیشن کے نام پر انہیں عریاں کر دیا، ہم نے خود ننگا کیا ہے، ہم نے خود آوارہ بنایا ہے۔ تو 14 فروری کا ایسے خرافات، ضروری نہیں اسی دن انسان مرد بچے اور بچیاں زنا میں مبتلا ہو جائے، ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ابتدا ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر ایسے ہزاروں ویڈیوز، ہزاروں واقعات ہیں کہ یہاں سے شروعات ہوئی ہے۔ اب وہ کسی چیز کے لیے منع نہیں کر سکتی، وہ جہاں بلائے گا وہ جانے کے لیے تیار۔ گھر سے کیا بول کر نکلے گی؟ آفس جانا ہے۔ گھر سے کیا بول کر نکلے گی؟ صحیح لے کے گھر جانا ہے۔ گھر سے کیا بول کر نکلے گی؟ فنکشن جانا ہے۔ کون پیچھے جاتا ہے؟ کون تحقیق کرتا ہے؟ کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ میرے بھائیوں، ماں باپ کی ذمہ داری، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے اولاد کا نکاح جلدی کراؤ۔ کیوں؟ ہم نے تاخیر کی، اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا وبال ماں باپ پر بھی پڑتا ہے، ماں باپ پر بھی پڑتا ہے۔ حدیث کی بات بتا رہا ہوں۔ بچیاں جتنا زنا کریں گی انہیں جتنا گناہ ہوگا ماں باپ کو بھی ہوگا، بچے جتنا زنا کریں گے ان کو جتنا گناہ ہوگا ماں باپ کو بھی ہوگا۔ ماں باپ کو کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے دین سے تعلق نہیں جوڑا ہے۔ ان کا حق تھا، جب اچھے کام کرنے پر ماں باپ کو ثواب ملتا ہے تو برے کام کرنے پر ماں باپ کو وبال بھی ملے گا۔ ہاں، ہم نے تعلیم دی دین کی، ہم نے سکھایا شریعت کو، اس کے باوجود کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ جانے، ان کے اعمال جانے، آپ پر کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ نے سکھایا نہیں، آپ نے دین سے تعلق نہیں جوڑا تو ان کے گناہ کا وبال آپ پر بھی پڑتا رہے گا۔ اس لیے خصوصاً 14 فروری کو بچوں اور بچیوں پر نظر رکھی جائیں۔ اس وقت میں 2 دن 3 دن کے لیے اسکول کالجز کو چھٹی کرائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی طوفان نہیں آئے گا، بلکہ ہمارے بچے خرافات سے بچ جائیں گے، خرافات سے بچ جائیں گے۔ اس وقت میں بہت زیادہ فتنے عام ہیں۔ فتنوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، ان دنوں میں اپنے اولاد کو باہر نہ بھیجیں، اپنے گھروں میں رکھیں، اور موبائل کے ذریعے سے تو اللہ کی پناہ، اپنے بچوں کا موبائل چیک کرتے رہیں۔ وہ گھر میں بیٹھ کر بھی زنا کا گناہ ان کے وبال ان کا سر پر پڑ رہا ہے۔ اپنے بچوں کا موبائل چیک کرتے رہیں، ضرورت نہیں تو نہ دیں، ضرورت دے دیا تو اس پر نگرانی رکھیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، الغرض تمام خرافات سے بچنے کا واحد نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا تعلق مکاتب سے ہو جائے۔ الحمدللہ مستورات کے لیے چھوٹی بچیوں سے لے کر بڑی بچیوں کے لیے یہاں پر مدرسہ ہے، وہاں پر داخل کرائیں۔ ہمارے وہاں چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک کا نظام ہے، یہاں پر داخلہ کرائیں۔ الغرض ہر ایک کا تعلق ہمارا مکتب سے ہو جائے تاکہ ہمارے بچوں کی آخرت بنے اور وہ ہمارے ہمدرد بنے۔ الحمدللہ اسی گھر سے جو سال بھر ہمارا مکتب چلا ہے، اس مسجد کے اندر کل بروز ہفتہ بعد ظہر ایک عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے بچوں کا۔ اس کے اندر بچے اپنے علمی مظاہرے پیش کریں گے، آپ حضرات کے سامنے آ کر کچھ پڑھیں گے۔ بچوں کا آ کر 4 لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا یہ سب سے بڑی ہمت کا کام ہے۔ آج وہ آپ کے سامنے کھڑے رہیں گے، کل دعوت دینے والے بنیں گے، ذریعہ آپ بنیں گے۔ آپ آئے ہیں ان کی ہمت افزائی کرنے کے لیے، آپ آئے ہیں۔ دیکھو، دین کی مدد کرنا اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم خود چلے جائیں، ہم جیسے ساتھ دے سکتے ہیں دیں۔ جیسے کہ پروگرام ہو رہا ہے، ہم اپنے وقت کو فارغ کر کے آئیں، ہم آ کر بیٹھیں، بچوں کے زبانی ان کے معصوم زبانوں سے ہم کلمہ سنیں، ہم نماز کا طریقہ سنیں، ہم سورے سنیں، تاکہ بچوں کو بھی لگے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ جب ہمارے ذریعے سے انہیں ہمت ملے گی، ان کے دل کے اندر اور شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ اور آگے بڑھیں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔
اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. ایسا نہیں کہ بچے کو ثواب ملے گا, صرف آپ کو بھی ثواب ملے گا. اس لیے تمام سے گزارش کی جاتی ہے جن کے بچے پڑھتے ہیں, عورت کا بھی آنا, ماں کا بھی آنا ضروری ہے, باپ کا بھی آنا ضروری ہے. عورت کے لیے, عورتوں کے لیے اوپر کے انتظام کیا گیا ہے. مرد حضرات نیچے, عورتیں اوپر رہیں گی. ان کا آنا تو لازمی ہی ہے, مگر جن کے بچے نہیں بھی پڑھتے ہیں, جو اس مسجد کو آ رہے ہیں, وہ بھی آئیں وقت نکال کر. اور یہ وقت نکالنا پروگرام کے لیے خاص نہیں بلکہ دین کے لیے ہے. آپ کا آنا دین کے لیے ہے, کیونکہ اکابرین آنے والے ہیں. ایسی شخصیت ہمارے یہاں الحمدللہ تشریف لانے والی ہے جن کا نام اسم گرامی حضرت مولانا داعی کبیر جسے کہا گیا, داعی کبیر جنہیں کہا گیا. بڑی شخصیت ہیں, دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے شیخ الحدیث ہیں. 30 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں, 30 سال سے. انسان جب تک اپنے زبان سے حدیث کے الفاظ, قرآن کے الفاظ دہراتا رہتا ہے, فرشتے ان الفاظ کے نکلنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان پر جاتے ہیں. جو انسان 30 سال سے بخاری شریف کی حدیث کی کتاب پڑھا رہا ہو, کیسا مقرب انسان ہوگا. 30 سال سے روزانہ یہی کام. یہاں سے فارغ ہو گئے, لوگوں میں دین کو عام کرنے کے لیے ساری دنیا کا سفر. ان کو ایسے اللہ والوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ملاقاتیں نہیں ہو پاتی ہیں. الحمدللہ ہمارے ذمہ داروں نے محنت کی, کوشش کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ چلو ہمارے مسجد میں دعوت دیں گے, بلائیں گے. بڑی مشکل سے حضرت کا وقت ملا ہے, اور ان کا آنا ہمارے لیے باعث خیر اور باعث سعادت ہے. وہ جہاں جاتے ہیں وہاں 100, 200, 1000 لوگوں کا مجمع نہیں رہتا, لاکھوں لوگوں کا مجمع رہتا ہے. سارے ہاتھ باندھ کر ان کی باتوں کو سنتے ہیں. ایسے بڑی ہستی ہمارے یہاں تشریف لانے والے ہیں. ہم ان کے سامنے بیٹھیں گے, ان پر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی, حدیث کی برکت سے, قرآن کی برکت سے ہمارا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. اس لیے کل بعد ظہر تک ہمارے جتنے کام ہیں تمام کام ہم ختم کر لیں. ظہر کی نماز کو فارغ ہو کر آ جائیں. انشاءاللہ بچوں کا پروگرام شروع ہوگا, پھر اللہ والے آئیں گے, ان کے بیانات ہوں گے, ان کی باتیں ہم سنیں, تاکہ کوئی ایک بات ہمارے دل کو چھو جائے, ہمارے زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ اللہ والوں کی باتیں سننا بھی عبادت, انہیں دیکھنا بھی عبادت, اور ان کی باتوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ اللہ زندگیاں بدل دیتے ہیں. الحمدللہ کل وہ ہستی ہمارے دربار میں آنے والی ہیں. اس لیے تمام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آئیں اس دینی محفل میں, اپنے آپ کو شریک کرائیں, تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی ایک ہمت آ جائے, ایک شوق آ جائے, ایک جذبہ آ جائے. آپ کا آنا ان کے لیے ہمت کا ذریعہ. وہ آگے بڑھیں گے دین کے معاملے میں, وہ آگے بڑھیں گے. جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے آپ کو ثواب ملے گا. آپ نے کتنا وقت فارغ کیا, 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ نے لگایا دین کے لیے. یہ 2-3 گھنٹے کے ذریعے سے اگر کسی بچے میں ہمت آ گئی, وہ ساری زندگی لگانے والا بن گیا. آپ کو ثواب غیر محسوس طریقے سے مرنے کے بعد میں ایک انسان سے کہا جائے گا کہ اتنے حج کا ثواب اسے دے دیا جائے, اتنے نمازوں کا ثواب دے دیا جائے, اتنا صدقہ خیرات کا ثواب دے دیا جائے. وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا, اللہ میں نے نہ حج کیا ہے, نہ میں نے یہ کام کیے ہیں, پھر میرے حصے میں یہ اعمال کیسے آئے. اسے کہا جائے گا تو نے کیا نہیں ہے, بس تو نے کسی کو آگے بڑھنے کے لیے ہمت دلائی تھی, بس تو نے کچھ خرچ کیا تھا, تو نے اپنا وقت لگایا تھا, اس کا صلہ وہ کرتا رہا, اس کا ثواب تجھے ملتا رہا. اس لیے خیر سے خالی نہیں ہے. تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی آئیں, اپنے دوست و احباب کو, اڑوس پڑوس والوں کو بھی اس کی دعوت چلائیں کہ ایک بہت بڑی ہستی بھی آنے والی ہے. بچوں کا پروگرام اور ہمارے محلے کا پروگرام ہے. ظاہر سی بات ہے گھر کے شادی میں اگر گھر والے نہیں ہوں گے تو پھر وہ شادی کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش کی جا رہی ہے دوبارہ کہ آپ آئیں, تشریف رکھیں, بچوں کے پروگرام کو سنیں, اللہ والوں کی باتوں کو سنیں, تاکہ ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے.